السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو پاکستان چینل۔ ناظرین کرام، جب ہم چھوٹے تھے اس وقت مختلف پہیلیوں میں سے ایک پہیلی یہ بھی سنتے رہتے تھے کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جس کے دارالحکومت میں 3 اہم چیزیں نہیں ہیں۔ نمبر 1 ریلوے اسٹیشن، نمبر 2 اسٹیڈیم اور نمبر 3 ایئرپورٹ۔ اور کئی مرتبہ انڈیا نے بھی یہ تانا دیا کہ پاکستان کا دارالخلافہ کیسا دارالخلافہ ہے جہاں یہ 3 اہم چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دیر آیت درست آیت کی مصداق بالآخر اللہ اللہ کر کے 70 سال بعد پاکستان نے پہلی مرتبہ اپنا ایئرپورٹ بنا ہی لیا، جبکہ ریلوے اسٹیشن اگرچہ برائے نام ہی سے ہی چند سال پہلے آپریشنل کر دیا گیا تھا اور امید ہے کہ جلد اسٹیڈیم بھی بن جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد میں بننے والے پاکستان کے جدید ترین ہوائی اڈے کی خاص بات کیا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان کے دارالحکومت کو 60 کی دہائی میں جب کراچی سے اسلام آباد منتقل کیا گیا تو اس وقت سے اب تک راولپنڈی کا چکلالہ ہوائی اڈا، جسے بعد میں بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام دیا گیا، موجود تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ملکی اور بین الاقوامی مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث اس ہوائی اڈے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ پاک فضائیہ کے استعمال میں تھا جسے اب نور خان ایئر بیس کہا جاتا ہے۔ شہریوں کی آمد و رفت کے لیے چھوٹی سی ٹرمینل کی عمارت ابتدا ہی سے موجود تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں حد الوسع توسیع کی گئی۔ اسی دوران راولپنڈی شہر میں آبادی کے اضافے کی وجہ سے یہ ایئرپورٹ چاروں طرف سے آبادی میں گر گیا اور اس کی توسیع دینے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ جگہ کی تنگی کے باعث بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کسی طور پر بھی جدید دور کے ہوائی اڈوں کی سہولیات سے لیس نہیں تھا۔ ایک سے زیادہ بڑے طیاروں کی آمد پر امیگریشن کی لمبی قطاریں، سامان کے حصول کے لیے طویل انتظار اور داخل ہونے کے راستوں پر رش عام سی بات تھی۔ ہوائی اڈے تک رسائی کے مختلف راستے ہیں، جن میں سب سے آسان راستہ کشمیر ہائی وے سے ہوتا ہوا موٹر وے لنک روڈ سے ہے۔ اس ایئرپورٹ کی پہلی خاص بات یہ ہے کہ اسلام آباد کا نیا ہوائی اڈا ہر لحاظ سے ملک میں موجود باقی تمام ہوائی اڈوں سے نہ صرف بڑا ہے بلکہ جدید ترین بھی ہے۔ نئے ہوائی اڈے میں 15 ایئر برجز ہیں، جن کی مدد سے مسافر طیاروں پر سوار یا اتر سکیں گے۔ 4 منزلہ ٹرمینل کی عمارت میں نچلی منزل پر آمد جبکہ اوپر والی منزل پر روانگی ہے۔ درمیانی منزل پر ناظرین، اس ایئرپورٹ کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا پہلا گرین فیلڈ ہوائی اڈا ہے، جو کہ خالی زمین پر ازسر نو تعمیر کیے جانے والا ہوائی اڈا ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس سے قبل کوئی بھی بین الاقوامی ہوائی اڈا نئے سرے سے تعمیر نہیں کیا گیا اور نہ ہی ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ اس لحاظ سے اس ہوائی اڈے کی تعمیر اور بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اس ہوائی اڈے تک منتقلی پاکستان کی ہوابازی کی تاریخ کا اہم سنگ میل ہے۔ اس ہوائی اڈے میں 90 لاکھ مسافروں کو ہینڈل کرنے کی سہولت موجود ہے۔ ہوائی اڈے کی عمارت کی سب سے نچلی سطح پر مسافروں کی آمد کا انتظام ہے اور فضائی کمپنیوں کے دفاتر بھی اسی منظر پر ہیں، مگر باقی ہوائی اڈوں کے برعکس پہلے بین الاقوامی آمد ہے اور پھر اندرون ملک کا آمد کا راستہ ہے۔ اسی منزل پر سامان کے حصول کے لیے 8 بیلٹ بنائے گئے ہیں، جن سے مسافر آمد کے بعد سامان وصول کر سکیں گے۔ یہ بیلٹ بین الاقوامی آمد اور اندرون ملک آمد کے درمیان تقسیم ہوں گے۔ اسی طرح تیسری منزل پر بین الاقوامی روانگی اور اندرون ملک روانگی ہے، جسے کار پارکنگ سے سیڑھیوں کے ذریعے اور براہ راست ڈراپ لین سے پہنچ سکتے ہیں۔ ان دونوں منزلوں کے درمیان میں ایک منزل ہے جہاں مسافروں کے لیے مختلف سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ پی آئی اے کی انتظامیہ اس بات کا عندیہ دے چکی ہے کہ وہ انجینئرنگ کی سہولیات یہاں منتقل کر کے اسے اپنا ہب بنانا چاہے گی، یعنی ملک سے باہر کی تمام نہیں تو زیادہ تر پروازیں اسلام آباد سے جائیں، جن کے لیے اندرون ملک پروازوں کو ترتیب دیا جائے گا۔ اس لیے اسلام آباد کے نئے ہوائی اڈے کو اس خیال سے بسہولت بنایا گیا ہے کہ یہ ایک ٹرانزٹ ہوائی اڈا بن سکے۔ مسافروں کے لیے دوسری منزل پر مختلف کھانے پینے کے ریستوران اور دکانیں بھی شامل ہوں گی، جن سے مسافر استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس ایئرپورٹ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ فون چارج کرنا مسافروں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، تو اس مقصد کے لیے بائیو میٹرک موبائل چارجنگ کیبنٹ بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہ، مسجد اور عبادت کی جگہ اور ایک وزٹر گیلری بھی بنائی جائے گی۔
اس ہوائی اڈے کی ٹرمینل کی عمارت میں ایک 4 اسٹار ہوٹل بھی قائم کیا جا رہا ہے جو ٹرانزٹ کے مسافروں کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے، جہاں رکنے والے مسافر آرام کر سکیں گے۔ اسی طرح ایئر لائنز کے لاؤنج بھی بنائے گئے ہیں جہاں مسافر اپنی پرواز سے پہلے بیٹھ سکیں گے۔ ارے بھائی ایک منٹ رکیے، اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے اور آپ دیکھ کر ویسے ہی جا رہے ہیں، کم از کم ایک لائک تو کر دیجئے۔ اور ہاں، یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں پھر آپ ہمیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا بھی ایک حل ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پھر بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ ہماری ویڈیوز آپ کو خود نظر آئیں گی۔ شکریہ۔